آج ہم گفتگو کریں گے ایک حدیث کے اوپر، جس حدیث کو لے کر قادیانی فرقہ وجود میں آیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے سب سے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے 7 سال کے بعد اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے 7 سال کے بعد اس نے پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اگر وہ مزید 7 سال زندہ رہ جاتا تو شاید خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ اس شخص کی خباثت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورے مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے جو قادیانی یا احمدی کہلاتے ہیں، اور اپنے مذہب کی بڑی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اس فرقے کا جو مدعا ہے وہ ایک حدیث کے اوپر ہے، وہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ گو کہ ابن ماجہ اہل سنت کی کتاب ہے، اور ہم شیعوں کے لیے حجت نہیں ہے، ہم تو اہل سنت کی کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ یہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ اسلام کی پشت میں پیوست خنجر کی مانند ہے۔ میں 2 فرقوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں، ایک قادیانی فرقہ اور ایک پرویزی فرقہ، یعنی غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز۔ ان دونوں نے اسلام کی پشت میں خنجر پیوست کر رکھا ہے، اور جتنا نقصان ان دونوں شخصیتوں نے اسلام کو پہنچایا، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف جو انہوں نے شر پھیلایا ہے، جو فتنہ اور فساد پھیلایا ہے، اس کا تدارک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ چونکہ یہ کتاب ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 میں ایک حدیث آئی ہے جس سے استدلال کرتے ہوئے ملعون غلام احمد قادیانی نے خود کو مسیح بھی کہا اور مہدی بھی کہا، اور یہ کہا کہ مہدی ہی مسیح ہے اور مسیح ہی مہدی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ پہلے میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 کتاب الفتن صفحہ نمبر 350 کے اوپر حدیث نمبر 4039 ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز بروز سختی زیادہ ہوتی جائے گی اور روٹی کمانا لوگوں پر دشوار ہوگا۔ یہ قیامت کے قریب کا حال ہے، اور دنیا میں ادبار بڑھتا جائے گا۔ یہی مصیبت اور مفلسی اور محتاجی، نکت اور خواری ہے، اور لوگوں میں بخیلی زیادہ ہوتی جائے گی، روپیہ رکھ کر اپنے بھائی مسلمان کو تجارت کے لیے نہ دیں گے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر، اور مہدی کوئی نہیں سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، واللہ المہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اور مہدی کوئی نہیں ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، اس سے قادیانیوں نے یہ تاثر لیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت ہے، جو عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے، جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے، معاذ اللہ، جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں واضح طور پر۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس حدیث کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک کثیر تعداد نے احادیث مہدیت کو نقل کیا ہے، جن میں مہدی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں شمار کیا ہے۔ میں بہت ساری حدیثیں آپ کی خدمت میں اپنے گزشتہ وائس نوٹ میں پیش بھی کر چکا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ یہ آئیں گی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں 1000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، جن میں تقریباً 100 حدیثیں ایسی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ تو کیا یہ بدبخت غلام احمد قادیانی اہل بیت میں سے تھا؟ کیا یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد تھا؟ کیا یہ حسینی سید تھا؟ دوسری بات جو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس حدیث سے علماء حدیث اور متکلمین نے اعراض اور صرف نظر کیا ہے، کسی ایک نے بھی اس کے ذریعے سے استناد نہیں کیا ہے، یہ میں آگے بھی چل کر مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابن ماجہ نے خود اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حدیث المہدی حق وہو من الولد الفاطمہ، میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پہلے کی پیش کر چکا ہوں کہ مہدی حق ہے اور اولاد فاطمہ میں سے ہے، کو بھی نقل کیا۔ حیرت ہوتی ہے ابن ماجہ کی عقل کے اوپر کہ ایک طرف تم یہ حدیث نقل کر رہے ہو کہ مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہیں، اور دوسری طرف یہ حدیث نقل کر رہے ہو کہ مہدی اور عیسیٰ کی شخصیت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث میں سندی حیثیت سے اعتراض موجود ہے۔ ابن قیم جوزیہ المنار المنیف میں کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس طرح احادیث سے مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور کے ساتھ قابل جمع ہے، کیا مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں؟ اس وقت اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں یونس ابن عبدالعلی سے، اس نے شافعی سے، اس نے محمد ابن خالد جندی سے، اور اس نے ابان ابن صالح سے، اور اس نے حسن سے، اور اس نے انس بن مالک سے، اور اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو ناقل فقط محمد ابن خالد ہے، اور ابو الحسین کی تصریح کے مطابق محمد ابن حسین ابری کتاب مناقب الشافعی میں تحریر کرتے ہیں کہ محمد ابن خالد اہل علم و فن کے نزدیک مشہور نہیں ہے۔ بیہقی نے بھی اس حدیث کا ناقل فقط محمد ابن خالد کو جانا ہے۔ حاکم نشاپوری نے اس کو مجہول فرض سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کی اسناد میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور احادیث خروج مہدی سندی لحاظ سے صحیح تر ہے۔
حاکم نیشاپوری نے تصریح کیا ہے کہ اس حدیث کے مستدرک ذکر کرنے کے ہدف تعجب کی بنا پر نہ یہ کہ شیخین کی شرط کے مطابق اس سے احتجاج کیا ہو۔ اس کے علاوہ محمد ابن خالد جندی مجہول و متروک اور ماہرین فن حدیث کے نزدیک غیر مشہور ہے، بلکہ تہذیب التہذیب میں ابن حجر مکی کی تصریح کے مطابق وہ حدیث ساز بھی تھا، یعنی حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ حدیث واللہ مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ایک منکر روایت ہے جسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ حدیث واللہ مہدی الا عیسیٰ ابن مریم اس باب کی احادیث کے متعارض اور متضاد ہے۔ اس وقت علماء رجال کے کلمات میں محمد ابن خالد کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ حدیث جو مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نص ہے، اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ثابت ہے اور صرف اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے، لہٰذا یہ حکم خروج مہدی کے احادیث کے مطابق اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہے، نہ دوسری حدیث سے۔ پانچویں بات، اس حدیث کو طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ ابو امامہ سے نقل کیا ہے، لیکن اس کے متن و مضمون میں جملہ واللہ مہدی الا عیسیٰ ابن مریم موجود نہیں ہے، یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ محمد ابن خالد کا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اس جملے کا اس حدیث میں اضافہ کیا ہے۔ چھٹی بات، روایت ظہور مہدی علیہ السلام جو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہے متواتر ہے، جیسا کہ اپنے مقام پر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ بہت سے علماء نے تواتر اور اس کی صحت کی تصریح کی ہے، اور اس کے مقابل میں مورد بحث حدیث اگر بالفرض اس کی سند صحیح تسلیم کر لی جائے پھر بھی خبر واحد ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایسی صورت میں تعارض و تضاد کے موقع پر خبر متواتر مقدم ہوتی ہے، یعنی جو حدیث متواتر ہے وہ حدیث خبر واحد کے مقابلے میں زیادہ مقدم ہے، زیادہ اہمیت اور فضیلت کی ہے۔ خبر واحد کو اصول کے معاملے میں، اصول دین کے معاملے میں نہیں لیا جا سکتا، اس سے اسناد نہیں کی جا سکتی ہے، اسے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس متواتر احادیث موجود ہوں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان طول تاریخ اسلام میں مشہور ہے کہ ایک شخص کا ظہور اہل بیت علیہ السلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہوگا، اور یہ شہرت خود بھی احادیث مجلت اسلام کو ترجیح دینے والی ہے۔ تو اس ساری گفتگو میں اس حدیث کے اوپر جو جرح ہم نے کی ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب چند اور احادیث میں پیش کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح۔ ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح، اس کے مصنف ہیں مفتی محمود بن مولانا سلیمان حافظ جی، یعنی یہ وہ مفتی محمود نہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے والد نہیں، یہ کوئی اور مفتی محمود ہے، مفتی محمود بن مولانا سلیمان۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ظہور مہدی کب، کہاں اور کس طرح، یہ مکتبۃ الحفیظ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 90 کے اوپر انہوں نے ہیڈنگ دی ہے، عنوان دیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ الگ شخصیتیں حدیث کی روشنی میں، یعنی یہ جو حدیث ابن ماجہ کی ہے اس کی رد میں یہ کچھ احادیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ سب سے پہلی حدیث انہوں نے لکھی ہے کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کی ابتدا میں میں ہوں اور انتہا میں عیسیٰ ابن مریم ہے اور درمیان میں مہدی علیہ السلام ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتی جس کی ابتدا میں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی علیہ السلام ہو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام اور ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، کیونکہ مہدی درمیان میں ہے اور عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہے۔ دوسری حدیث ابو نعیم نے اخبار المہدی میں ابو سعید سے روایت کی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، یعنی وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی مسلمانوں میں سے ہوگا، امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، جس کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے وہ اور ہیں۔ اب وہ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اس کی تصریح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد نازل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یعنی اس حدیث سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نماز پڑھانے والے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تیسری حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے مقابلہ آرائی کرتی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں طلوع فجر کے وقت بیت المقدس میں اتریں گے۔ ان سے درخواست کی جائے گی کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے کہ یہ امت باہم ایک دوسرے کے لیے امیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مکرم ہونے کی وجہ سے۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام ظہور کر چکے ہوں گے۔ پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو بہت سی دو شخصیتیں ہو گئی۔ ایک اور حدیث، پانچویں حدیث میں کہ حضرت مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کریں گے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیجیے۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر چکے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے، یعنی آپ ہی نماز پڑھائیں، چنانچہ وہ میری اولاد میں سے ایک شخص کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔
اب یہ رسول اکرم کا فرمان کہ عیسیٰ علیہ السلام میری اولاد کی ایک شخص کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، بس وہ جس شخص کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور جو نماز پڑھیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چھٹی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، تب مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیجیے، وہ فرمائیں گے کہ تم میں سے بعض بعض کے امیر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ اعزاز ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بس وہ دو الگ الگ شخصیتیں ہوں گی۔ ساتویں حدیث ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام اس امت کے فرد ہیں اور وہی عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمائیں گے، یعنی مہدی علیہ السلام جو ہے وہ امت محمدیہ کے فرد ہیں، اور وہ کس کی امامت کریں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی امامت کریں گے۔ آٹھویں حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس خطبے میں دجال کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اس وقت مدینہ منورہ اپنے اندر موجود بد باطن لوگوں کو ایسے ہی نکال باہر کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کو گندگی دور کر دیتی ہے، اور وہ دن یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہلائے گا۔ ام شریک نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت کم ہوں گے اور وہ بیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کا امام مہدی علیہ السلام نامی ایک شخص ہوگا، ان کا امام انہیں فجر کی نماز پڑھانے آگے بڑھے گا، اسی درمیان ان کے بیچ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے علیہ السلام، یہ امام سر تسلیم خم کر کے الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے کہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے، تب مسلمانوں کے امام حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ یہ روایت طویل ہے لیکن یہ بہت واضح کر رہی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام الٹے قدموں پیچھے ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے قائم ہوئی ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھائیں، تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور مسیح علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب یہ جتنی روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام جداگانہ شخصیتیں ہیں، لہٰذا جو لوگ رائے حق سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں اور نتیجتاً حضرت مہدی کا انکار کرتے ہیں، وہ گمراہی کی راہ پر ہیں، خصوصاً قادیانی گروہ جس نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں کو پہلے تو ایک ہی شخصیت مانا، پھر مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کو اس شخصیت کا مصداق کہا، وہ یقیناً رائے حق سے دور، بہت دور گمراہی کی وادی میں سرگرداں ہیں۔ یہاں تک تو اس حوالے سے ہو گیا ہے۔ اب سند ابن ماجہ نے اس کی جو مترجم ہے علامہ وحید الزماں، سند ابن ماجہ جو اسلامی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے، اس کی مترجم علامہ وحید الزماں ہے، انہوں نے خود بھی اس حدیث کے اوپر ایک طویل جرح کی ہے، اور وہ لکھا ہے کہ یہی حدیث جس کی آخر میں آیا ہے کہ واللہ المہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو حاکم نے بھی مستدرک میں نکالا اور کہا کہ یہ امام شافعی کے افراد میں سے ہے، اور ذہبی نے میزان میں کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح حدیثوں کے، متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، جس کا مضمون صحیح حدیثوں کے خلاف ہو۔ متفرد ہوا اس کے ساتھ یونس بن عبدالعلی الشافعی سے ایک اور روایت میں یونس سے یوں ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی ہے، شافعی سے اس صورت میں یہ حدیث منقطع ہے، اور ایک جماعت نے اس کو یونس سے یوں روایت کیا ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی، شافعی نے ابن ماجہ کی روایت میں بھی اس طرح ہے، اس صورت میں یہ حدیث متصل ہوگی، مگر صحیح یہ ہے کہ یونس نے اس کو شافعی سے نہیں سنا، اور اس کی اسناد میں محمد بن خالد جندی نے ازدی نے کہا کہ وہ منکر الحدیث ہے، اور حاکم اور ابن صلاح نے امالے میں کہا کہ وہ بہول ہے، یعنی ثقہ کہا ہے اس کو یحییٰ بن معین نے، اور غیر ثقہ کہا ہے اس کو یحییٰ بن معین نے، اور ابان بن صالح سچا ہے، لیکن اس نے حسن سے نہیں سنا، اور ابن صلاح نے اس حدیث میں ایک اور علت نکالی کہ بہقی نے اس کو مرسل روایت کیا ہے۔ حسن سے ابان بن ابی عیاش کی طریق سے اور امام مہدی کے ثبوت میں متواتر حدیثیں وارد ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کرام میں سے ہوں گے اور 7 سال تک حکومت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں اتریں گے، اور صرف یہ روایت اس قدر متعدد روایتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور محمد بن خالد کو گواہ بن معین نے ثقہ کہا ہے مگر وہ معروف نہیں ہے اہل حدیث کے نزدیک، اور ابو عبداللہ حافظ نے کہا کہ وہ ایک مجہول شخص ہے، اور اختلاف ہے اس کے اسناد میں، بعضوں نے اس کو روایت کیا ہے جندی سے، اس سے ابان بن ابی عیاش سے، اس نے حسن سے مرسلن، تو جندی مجہول ہے اور ابن ابی عیاش متروک ہے، اور حسن کی روایت مرسل ہے، اور مہدی کے خروج میں بہت احادیث وارد ہیں، ان کا اسناد اس روایت سے زیادہ صحیح ہے، اور حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابو الحسن علی بن محمد سے روایت کیا ہے، میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ یونس بن عبدالعلی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جندی کی حدیث میں انہوں نے حسن سے اور انہوں نے انس سے، مہدی کے باب میں شافعی نے کہا کہ یہ میری حدیث نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کو بیان کیا ہے، یونس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اور بہقی نے خطا من خطا شافعی میں کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ امام شافعی کی پھر احمد بن سنان سے نکالا، انہوں نے کہا کہ میں یحییٰ بن معین کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں صالح نے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو شافعی سے پہنچا کہ یہ
کہ یہ ایک حدیث وہی ہے جو شافعی تم ہمارے نزدیک سکھا ہے، اور اگر حدیث منکر ہو تو اس کے منکر ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ محمد بن خالد جلدی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ اس حدیث کا راوی محمد بن خالد الجلدی جو ہے وہ منکر حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، وہ متروک ہے، وہ مجہول ہے، لہذا اس کی روایت کی ہوئی حدیث کو کوئی بھی قابل قبول نہیں سمجھ سکتا ہے۔